بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ قرآن کا کوہان ہے۔ اس کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے تھے، اور بالخصوص آیت الکرسی تو خاص عرش تلے نازل ہوئی اور اس سورہ میں شامل کی گئی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ ہر چیز کی اونچائی ہوتی ہے اور قرآن کی اونچائی سورہ بقرہ ہے۔ ہر چیز کا حاصل ہوتا ہے اور قرآن کا محصل مفصل صورتیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ قرطبی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس سورہ کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہ چلے گا۔ قرطبی از مسلم بروایت ابو امامہ باہلی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیتیں اور آیت الکرسی اور 2 آیتیں اس کے بعد کی اور 3 آیتیں سب سے آخر کی اور یہ سب 10 آیتیں رات کے وقت پڑھ لے، اس گھر میں شیطان اس رات نہیں جا سکتا، اور اسے اور اس کے گھر والوں کو اس دن شیطان یا کوئی اور بری چیز ستا نہیں سکتی۔ یہ آیتیں مجنوں پر پڑھی جائے تو اس کا دیوانہ پن بھی دور ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ رات کے وقت اپنے گھر میں پڑھے 3 راتوں تک شیطان اس کے گھر میں نہیں جا سکتا، اور دن کو اگر گھر میں پڑھ لے تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ سیدنا اسید بن عیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ ان کا گھوڑا جو ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا، اس نے اچھلنا کودنا اور بدکنا شروع کیا۔ آپ نے قرأت چھوڑ دی، گھوڑا بھی سیدھا ہو گیا۔ آپ نے پھر پڑھنا شروع کیا، گھوڑے نے پھر بدکنا شروع کیا۔ آپ نے پھر پڑھنا موقوف کیا، گھوڑا بھی ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا، چونکہ ان کے صاحبزادے یحییٰ گھوڑے کے پاس ہی لیٹے ہوئے تھے، اس لیے ڈر معلوم ہوا کہ کہیں بچے کو چوٹ نہ آ جائے۔ قرآن کا پڑھنا بند کر کے اسے اٹھا لیا، آسمان کی طرف دیکھا کہ جانور کے بدکنے کی کیا وجہ ہے۔ صبح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر واقعہ بیان کرنے لگے۔ آپ سنتے جاتے اور فرماتے جاتے ہیں، پھر اسید پڑھے چلے جاؤ۔ سیدنا اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، تیسری مرتبہ کے بعد تو یحییٰ کی وجہ سے میں نے پڑھنا بالکل بند کر دی۔ جو نگاہ اٹھی تو دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی چیز سایہ دار ابر کی طرح ہے اور اس میں چراغوں کی طرح کی روشنی ہے، بس میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوپر کو اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو یہ کیا چیز تھی؟ یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز کو سن کر قریب آ گئے تھے۔ اگر تم پڑھنا موقوف نہ کرتے تو وہ صبح تک یوں ہی رہتے اور ہر شخص انہیں دیکھ لیتا، کسی سے نہ چھپتے۔ صحیح بخاری 5018۔ یہ حدیث کئی کتابوں میں کئی سندوں کے ساتھ موجود ہے۔ میت کو دفن کرنے کے بعد جب قبر پر مٹی ڈال دی جائے تو میت کے سرہانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں الف لام میم سے مفلحون تک پڑھنا، اور میت کی پاؤں کی جانب سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول سے آخر تک پڑھنا مستحب ہے، اور حدیث سے ثابت ہے۔ مشکات المصابیح میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی وفات پا جائے تو اس کو روک کر نہ رکھو، اسے اس کی قبر کی طرف جلدی لے چلو اور اس کے سر کی جانب سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور پاؤں کی جانب سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھی جائیں۔ اسے بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مستحب سمجھتے تھے۔
سورہ بقرہ کی تلاوت کے لیے بلند آواز سے پڑھنا شرط نہیں ہے، بلکہ گھر میں پڑھنا ہی کافی ہے، چاہے بالکل دھیمی آواز ہو۔ اسی طرح یہ بھی شرط نہیں ہے کہ ساری سورہ ایک ہی بار پڑھی جائے، تو ایسا ممکن ہے کہ مختلف مجالس میں پڑھ کر اسے مکمل کر لیا جائے۔ اسی طرح یہ بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ ایک ہی شخص اس سورہ کو مکمل پڑھے، چنانچہ اگر پوری سورہ کو تقسیم کر دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ اگرچہ ان تمام تر صورتوں میں سے افضل یہی ہے کہ ایک ہی شخص پوری سورہ ایک بار بیٹھ کر پڑھ لے۔ ریڈیو یا آڈیو کیسٹ سے آنے والی آواز کو قرأت شمار کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ گھر میں سے کوئی بذات خود سورہ بقرہ کی تلاوت کرے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ سے سوال پوچھا گیا۔ ایک حدیث ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان سورہ بقرہ پڑھے تو اس کے گھر میں شیاطین داخل نہیں ہوتے، لیکن اگر سورہ بقرہ ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے چلائی جائے تو کیا پھر بھی یہی فضیلت حاصل ہوگی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، ٹیپ کی آواز کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ ٹیپ کی آواز سن کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس گھر کے فرد نے قرآن پڑھا ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس نے کسی قاری کی ریکارڈ شدہ آواز سنی ہے۔ اس لیے اگر ہم کسی مؤذن کی اذان کو ریکارڈ کر لیں اور جب اذان کا وقت آئے تو ٹیپ ریکارڈ مائکروفون کے آگے کر دیں اور ریکارڈ شدہ اذان سے اذان دی جائے تو کیا اس طرح اذان ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہم کوئی بہت ہی شاندار قسم کا خطبہ ریکارڈ کر لیں اور جب جمعے کا وقت آئے تو یہی ٹیپ اس وقت چلا دیں اور مائکروفون میں ٹیپ کی آواز آئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر اذان چلنے لگے اور پھر خطبہ شروع ہو جائے، تو کیا اس سے جمعہ اور اذان ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ماضی میں ریکارڈ شدہ آواز ہے، بالکل اسی طرح جیسے آپ قرآن کریم کا کچھ حصہ ایک کاغذ پر لکھ کر گھر میں رکھ لیں یا پورا قرآن ہی گھر میں رکھ لیں، تو کیا یہ قرأت کا متبادل بن سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ پہلے تو کوشش کی جائے کہ ہر روز گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ اگر ہر روز مشکل ہو تو پھر 3 دن بعد تو ہر صورت میں پڑھنی چاہیے۔ آپ کو بذات خود اپنے اندر اور اپنے گھر والوں میں نفسیاتی بہتری محسوس ہوگی اور اپنی آنکھوں سے گھر میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ سورہ بقرہ کتنی اہم سورہ ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کو 12 سال میں حفظ کیا ہے اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 8 سال لگے۔ وہ سورہ بقرہ جتنی سمجھتے تھے اتنی یاد کر لیتے تھے، سمجھتے بھی تھے اور یاد بھی کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ کے حفظ سے فارغ ہوئے تو ایک اونٹ ذبح کر کے دعوت کی تھی۔